بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ تو 12ویں کلاس ترجمہ القرآن جو ہے اس کا چیپٹر ہے جی ہمارے پاس 5واں، تو اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ ہم حل کرتے ہیں۔ سورت کا نام ہے سورت محمد۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ایک چیز جو ہے وہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ سورت محمد جو ہے اس میں سے منتخب آیات نہیں لی گئی، یعنی کہ اس میں سے پیپر میں ترجمہ نہیں آئے گا، تو اس لیے جو ہے وہ ہم اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو بغیر ترجمہ کیے اور بغیر الفاظ معنی کے جو ہے وہ اس کو سولو کریں گے، یعنی کہ اس کا سوال اس میں شامل نہیں ہے۔ تو اس میں پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں، جس میں پہلا ایم سی کیوز دیا گیا ہے سورت محمد کا دوسرا نام ہے۔ تو ہم نے اس کے پہلے پیرے کے اندر یعنی کہ تعارف میں پڑھا تھا کہ سورت محمد کا دوسرا نام سورت القتال ہے، اور دوسرا ایم سی کیو ہے ہمارے پاس سورت محمد کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ تو سورت محمد میں جہاد اور انفاق کے فی سبیل اللہ کے جو احکام ہیں وہ بیان ہوئے ہیں، تو اس کا الف جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ تیسرا ایم سی کیو ہے سورت محمد میں جہاد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، تو جہاد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو انفاق کے فی سبیل اللہ یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، تو اس کا الف جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ قرآن مجید کا انکار کرنے کی وجہ سے کفار کو تنبیہ کی گئی ہے، تو اس کا جواب ہمارے پاس الف درست ہے کہ ان کے اعمال ضائع ہونے کی، تو الف جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ آخری پانچواں ایم سی کیوز ہے قرآن مجید میں سابقہ اقوام کی تباہ شدہ بستیوں کا ذکر کرنے کا مقصد ہے عبرت کا حصول، الف جواب جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا درست ہے۔ تو نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس مختصر جواب دیں، تو اس میں پہلا سوال ہے سورت محمد کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ تو جب ہم اس کی ریڈنگ کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے اس کا جواب کیا تھا کہ آپ کے پاس جو ہے یہ یہاں سے لے کے یعنی کہ اس کے آغاز سے لے کے یہاں تک جو ہے وہ اس کا جواب مکمل ہے۔ اگر آپ اس میں جو ہے وہ مکمل پیرا بھی لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں، ادروائز اتنا جواب جو ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے کہ سورت محمد قرآن مجید کی 47ویں سورت ہے، یہ 26ویں پارے میں ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورت محمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ آگے اس کا جو سوال ہے وہ ہے جی وجہ تسمیہ کا، تو اگر وہ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بے شک لکھ دیں کہ اس سورت کا نام اس کی دوسری آیت مبارکہ سے ماخوذ ہے، جس میں لفظ محمد جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، جس سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سورت القتال بھی ہے، یہ اس سورت کی آیت نمبر 20 سے لیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا تعارف مکمل ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو دوسرا شارٹ کویسچن ہے وہ ہے جی سورت محمد کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ تو چلیے اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ بھی پیج نمبر 1 کے اوپر ہی ہے کہ اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ سورت محمد کا مرکزی موضوع جہاد و نفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور کفار و منافقین کے انجام کا بیان ہے۔ تو یہ دوسرا سوال آ گیا۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سوال نمبر 3، جس میں بیان کیا گیا ہے کفار کے اعمال کس وجہ سے ضائع ہوئے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کے بنیادی مضامین میں پہلی جو ہے وہ پہلے پیرے کے اندر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ان کے اعمال کیوں ضائع ہوئے، کہ یہ نہ صرف خود کفر کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، چنانچہ باطل کی پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سوال نمبر آ گیا 3۔ تو اب دیکھتے ہیں جی سوال نمبر 4 کیا ہے ہمارے پاس۔ سوال نمبر 4 ہے سورت محمد میں جنت کی کون کون سی نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو سورت محمد میں جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ہمارے پاس جو آیا ہے جی وہ ہے جی پہلے پیرے کے اندر اس کا جو ہے وہ دوسرے پیرے کے اندر جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کو جو ہے وہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو اس میں جو نعمتیں آئی ہیں کہ یہ ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جن میں پانی، دودھ، پاکیزہ شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی، انہیں وہاں ہر طرح کے پھل عطا کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس آ گیا جی سوال نمبر جو ہے وہ 4۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس سوال نمبر 5 میں کون سا سوال ہے جی۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے کہ سورت محمد میں اہل ایمان کو کس چیز کی ترغیب دی گئی ہے۔
تو 5ویں سوال کا جو جواب ہے وہ ہمارے پاس پیج نمبر 97 کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ سورۃ محمد کے اندر جس چیز کی ترغیب دی گئی ہے وہ ہے جی انفاق فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور دوسرا ہے جی جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس میں بھی بیان ہوا ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب، جہاد دو، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی ہے سورۃ محمد کے اندر۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس دیکھتے ہیں جی لانگ کویسچن، آئی تھنک لانگ سوال ہے جی کہ سورۃ محمد کے بنیادی مضامین پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو چلیے اس کی ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ تو سورۃ جو ہے وہ محمد، اس کے بنیادی مضامین جو ہے اس کی ہم نے ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، ابھی ہم آپ کے ساتھ اس کے صرف جو ہے وہ پوائنٹس ان کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ہیڈنگ دیں گے سورت کا آغاز، اس کے بعد ہم ہیڈنگ دیں گے جی اس کی دوسری کفار کے برے اعمال کا تذکرہ، اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ ہم ہیڈنگ دیں گے اس کی نیکسٹ اہل ایمان کا تذکرہ، اور یہ پہلا پیرا جو ہے وہ ہم اس میں مکمل کر دیں گے۔ تو پہلی ہیڈنگ آگئی سورت کا آغاز، دوسری آگئی کفار کے برے اعمال کا تذکرہ، اہل ایمان کے اعمال کا تذکرہ۔ دوسرے پیرے کی بات کریں تو دوسرے پیرے کے اندر جو ہے وہ ہم بیان کریں گے جی اہل ایمان کو مختلف ہدایات۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں تک جو ہے وہ آپ اگر لکھنا چاہیں تو مکمل لکھ سکتے ہیں، اگر ایک اور ہیڈنگ دینا چاہیں تو یہ مجاہدین اور صابرین کے آزمائش کا تذکرہ جو ہے وہ آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ جو ہے جی ہم ہیڈنگ دیں گے جنت کی نعمتوں کا بیان، تو اس میں یہ مکمل جو ہے وہ ہم لکھ دیں گے۔ تو دوسرا پیرا بھی ہمارے پاس مکمل ہوا۔ نیکسٹ جو ہے جی ہمارے پاس پیج نمبر آ جائے گا جی 98، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم ہیڈنگ دیں گے جی کفار کو قرآن مجید کا انکار کرنے کی وجہ سے مال کے ضائع ہونے کی تنبیہ، یا کفار کو جو ہے وہ تنبیہ کا بیان۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم یہ پہلی تقریباً 4.5 یا 5 لائنیں جو ہیں اس کو لکھ دیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو لاسٹ پہ آئے گا وہ آئے گا جی منافقین کا ذکر یا منافقین کا تذکرہ، تو اس کے اندر یہ پیرا جو ہے وہ ہم اس کو بیان کر دیں گے۔ ہمارا جو ہے یہ سوال لانگ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس ویڈیو کی ریڈنگ، اس چیپٹر کی ریڈنگ، واٹس ایپ گروپ، یا آپ کمنٹ میں کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔